ایک اس دنیا کے بارے میں اخلاقیات اور معاملات اور دوسری چیزیں زندگی کو اچھے طریقہ سے گزارنے کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے علم کی رسائی سے باہر کی ہیں، جس کو عالم الغیب کہتے ہیں نا، کہ نادیدہ جہان، جو جہان ہم نے ابھی نہیں دیکھا، وہاں کی باتیں، جنت، دوزخ، فرشتے، اللہ، اس کا عرش، کرسی۔ اب لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں اس جہان کے بارے میں جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے یا نہیں، وہ صرف اس کی ہمیں خبر ملی ہے۔ اب یہ بحث ایسی نکمی اور فضول ہے کہ اگر اسی میں پھنسے رہیں تو سوائے عمر ضائع کرنے کے کچھ نہیں۔ جن چیزوں کا آپ فیصلہ کرنے کے آلات اپنے پاس رکھتے ہیں، آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ کوئی نتیجہ، ان کی بات کریں۔ اب آپ کی دنیا کے بارے میں جو رسول اور نبی نے کہا اس کو پرکھ لیں کہ اس نے کوئی غلط بات اس نے کہی اور اس کی زندگی جو اس میں کوئی کھوٹ نظر آتا۔ جب اس دنیا کی باتوں میں وہ بالکل سچا ہے، اس کی باتیں درست ہیں، زندگی کو سنوارنے والی ہیں، معاشرے کی بہتری کی ہیں، تو پھر دوسری دنیا کے بارے میں صرف اعتماد سے کام لینا ہوگا۔ یہاں اگر پاکستان میں ایک آدمی جو خبر دیتا اس میں سچا ہی نکلتا، آدمی دیانتدار ہے۔ اب وہ اگر امریکہ یا یورپ کی بات کرے جہاں میں نہیں گیا، تو ادھر کی باتیں جتنی اس سے سنی، جب اس میں پرکھ لیا کہ یہ سچا اور آدمی کے اس میں کوئی غرض نہیں، دوسری دنیا کی بات جہاں میں گیا ہی نہیں، وہاں یہ جھگڑا کہ جب تک نہ میں دیکھوں، یہ بیوقوفوں کی بات ہے۔ اس طرح تو پھر آنکھیں ملنی نہیں چاہیے، کان ملنے نہیں چاہیے، صرف آنکھیں ہوتی کہ جو دیکھو مانو، کان کیوں ملے؟ اور ابن قیم کی بات ٹھیک ہے کہ 1000 میں سے ایک بات ہوگی جو آپ نے دیکھ کر مانی ہے، زیادہ تو سنی ہوئی ہے، کتابوں سے پڑھی ہے، لوگ خبریں دیتے، خبر کو اگر رد کر دیں گے تو کان بہرے کر لیں۔ جس دنیا میں آپ گئے نہیں اس کے بارے میں صرف یہ تسلی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے دائرے کی باتیں، اس میں اس نے کبھی جھوٹ بولا، اس میں کوئی غلط بات کہی، اگر اس میں سب سچا ہے اور اس خبر میں اس کی کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، آپ صرف اس لیے کہ میں نے نہیں وہ دیکھا جھٹلا نہیں سکتے۔ اس لیے عالم الغیب کے بارے میں جتنی باتیں ہیں نا، قرآن نے جو بات کہی نا کہ اس میں محکمات اور متشابہات، اب اس میں بھی لوگوں نے الجھاؤ پیدا کر دیا کہ متشابہات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، متشابہات شبہ کی باتیں ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب میں شبہ کی بات کوئی نہیں۔ اس میں مشتبہات نہیں کہا، بڑی نقطے کی بات ہے، مشتبہات ہوتی شبہ والی بات، متشابہات ہیں ملتی جلتی بات، کہ وہ صرف تمثیلیں ہیں، استعارے ہیں، تشبیہ ہیں۔ سچ مچ اگر ہم نے کہیں کہ جنت دوزخ میں درخت ہے، اللہ کہتا رکوم، کافروں نے یہی سمجھ لیا کہ یہی درخت ہے۔ اب وہ جھگڑے میں پڑ گیا کہ آگ بھی یہی ہے، درخت بھی یہی، اپنی دنیا کا سوال شروع کر دیے کہ آگ اور اس میں درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو نہیں سمجھے کہ جو دنیا تم نے نہیں دیکھی اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ تمہاری دنیا میں جو اس سے ملتی جلتی چیز ہے نا، کروڑ میں سے ایک حصہ بھی، وہ مثال دے دی جاتی ہے، ورنہ وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا وہ آگ بھی اور ہی ہے کچھ، وہ درخت بھی کچھ اور ہی ہے، مگر کوئی چارہ نہیں کہ ہماری لغت میں ڈکشنری میں ان کے اصل نام نہیں ہے۔ جنت کی نعمت، اب اگر دودھ ہے، یہی دودھ پی رہے تو یہ تو لوگ پی رہے ہیں، پھر کیا بات ہوئی کہ وہ لوگ آنکھوں نے نہیں دیکھا، دل میں نہیں خیال گزرا، کانوں نہیں سنا، یہ تو چکھ رہے ہیں لوگ، انگور کھا رہے ہیں کافر ہم سے زیادہ۔ تو بات وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کی خدا کی قسم کوئی شے جو ہے نا اس دنیا میں نہیں ہے جو نام لیے گئے صرف تم کو سمجھانے کے لیے، کہ جن کو تم بہت نعمتیں سمجھتے ہو، بچوں کو بہلانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ دودھ ملے گا، باغ ہوں گے، فلاں، جاؤ گے تو پتہ لگے گا۔ مگر اس بات کو سمجھنے کی بجائے کہ یہ مثالیں ہیں، لوگ جب لفظی معنوں میں لے لیتے ہیں سوال ہی سوال۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ نبی کے بارے میں اس جہان کی باتیں جو نا اس کے بارے میں بحث نہ کرو، تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ اس کے سچے جھوٹے ہونے کا فیصلہ کر۔ اس دنیا کے بارے میں اس میں جو کہا نا، بتاؤ تجربے نے اس کی بات غلط ثابت کی ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اس کے سیرت میں کوئی داغ نکلا، یہ تسلی کرنے کے بعد بحث ختم کرو۔ آگے پھر انہوں نے بڑی بات پیاری بتائی کہ لوگ ہیں دو قسم کے، ایک ہیں جنہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ان کے ساتھ ہم علم غیب کی باتیں کیا بحثیں شروع کریں، انہیں پہلے کہیں گے نبی کے بارے میں بحث کرو کہ یہ آدمی سچا یا نہیں، یہ فیصلہ کریں۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو آپ مان لیں سچا، پھر سارے سوال ختم ہو جائیں گے۔ کافروں کے ساتھ تو بالکل ہم فرشتوں جنت دوزخ کی باتیں کریں بیکار، جب وہ جڑ ہی نہیں مانتے، اس نبی کو ہی نہیں سچا مانتے، آگے کی باتوں کا ان کو کوئی سوال نہیں کرنا کہ خنزیر کیوں حرام ہے، 4 عورتیں
فیصلہ کرو کہ یہ آدمی سچا ہے یا نہیں۔ اس کے دشمنوں نے اس کے بارے میں کیا گواہی دی؟ تاریخ کنگالوں کو دھبا اس کی سیرت پر ہے، ان سے تو صرف یہ بحث ہوگی کہ نبوت منوائیں گے، اور نبی ماننے والے جو ہیں وہ اگر کوئی سوال کریں تو شبہ نہیں کر سکتے کہ یہ بات نہیں ہمارا دل مانتا، نہیں، یہ تو پھر وہی کافروں کی صاحب میں جانے والی بات ہوئی کہ پہلے بھائی تسلی کر لو کہ نبی ہے ہی نہیں۔ ان کا حق یہ صرف ہے کلمے پالوں کا کہ یہ دیکھیں کہ واقعی قرآن میں اور حدیث میں یہ بات ہے اور اس کا معنی یہی ہے۔ ان کو یہ حق ضرور ہے، مگر یہ شبے کریں کہ ہاں قرآن میں مگر دل نہیں مانتا، یہ پھر اسلام سے نکل کر کفر کی حد میں چلے جائیں۔ کافروں سے بات پھر ان سوالوں چھوٹوں پر نہیں ہوگی، نبوت پر ہوگی۔ اس لیے یہ اصولی تقسیم ہے نا، کافر سے صرف نبوت پر مناظرہ، کوئی نہیں، نہ خدا کے بارے میں نہ جنت و دوزخ، نبی پر بحث کرے کہ دنیا میں ایک آدمی کو سچا جاننے کے لیے اور ایک گواہ کی گواہی ماننے کے لیے عدالتوں میں جو سخت سے سخت معیار ہے نا، اس پر فرق ہو۔ اس کی گواہی اگر نہیں مانی جائے دنیا میں کون سا سچا گواہ رہے گا؟ اور مومن جو ہے ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ دیکھ لے کہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور مانا اس کا یہی ہے کہ نہیں، اس کے بعد تو کیا میرا دل نہیں مانتا، باہر نکل جا، کافر ہو جا، وہاں جا کر پہلے تسلی کر کے نبی ہے یا نہیں۔ دو ہی گروہ ہیں، دونوں سے بحث کرنے کا انداز الگ ہے۔ کافروں سے نبوت پر پہلے بحث ہوگی اور کوئی سوال ان کا نہیں سنا جائے گا۔ مومنوں سے اگر ہوگی تو یہ بھائی تیرے نبی پر شک ہے، کافر بن کر پہلے نبی کے بارے میں تسلی کر لے، اور اگر مومن ہے تو صرف دو چیزوں کا حق رکھتا ہے کہ جو چیز کہیے واقعی قرآن میں ہے، لوگ خود تو نہیں اپنی طرف سے کر رہے، رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور بعد میں کہ اس کا مفہوم اور مراد یہی۔ یہ مولانا نے اصولی بات کہی ہے کہ جو نادیدہ عالم ہے نا، جو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں صرف خبر دینے والے کی صداقت زیر بحث آ سکتی۔ یہ سوال نہیں کہ ہم دیکھیں، آپ دیکھ لیں گے۔